تقریباً 300 ملین مائل کا گرم ترین سفر کرنے کے بعد ناسا کا پرسیورنس اپنی منزل کے قریب ہے۔ مارس، آتش فشاں کی وادی۔ 18 فروری کو پرسیورنس اور پہلا مارشل ہیلی کاپٹر مارس کی زمین کو ٹچ کرتا ہے، لیکن اس مشن کے مشکل ترین لمحات سے پہلے ایک آگ کے گولے جیسی انٹری اور ہائی وائرنگ ایکٹ وقوع پذیر ہونا اور 7 منٹ کی خاموشی، سائنس کی تلاش میں کہ زندگی شاید موجود تھی سالوں پہلے۔ پرسیورنس، کاؤنٹ ڈاؤن ٹو امپیکٹ۔ کیا ریگستان، ہزاروں مربع میل ریت، چٹانیں اور ہوا کی سرگوشی یہاں پر موجود دریا کے ہونے کی نشاندہی کرتی ہے؟ اپنی ذہانت کا استعمال کر کے ملین سال کی اس خاموشی کو سمجھتے ہیں۔ 9, 8, 7, 6, 5, 4. Engine ignition 2, 1, 0. Release and lift off as the countdown to Mars continues. پرسیورنس اپنے سفر کا آغاز آج سے 7 مہینے پہلے کرتی ہے، جب اسے 28 جولائی 2020 کو راکٹ کے نوک پر رکھ کے مریخ کی طرف روانہ کیا گیا۔ جس وقت مریخ زمین کے قریب ہوتی ہے اور یہ وقت ہر 2 سال میں ایک بار میسر ہوتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جب ہم زمین سے مریخ پر داخل ہو سکتے ہیں۔ پرسیورنس ہی وہ پہلا روور نہیں تھا جس نے مریخ پر قدم رکھا۔ اس سے پہلے 4 مزید مشن بھیجے گئے جس نے بہت اہم معلومات اور تصاویر زمین میں بھیجی۔ سب سے پہلا مشن پاتھ فائنڈر مشن تھا، جو ایک ہوائی غباری کی مدد سے اترتا ہے مریخ پر 1997۔ یہ ایک ابتدائی مشن تھا جس کا مقصد مریخ میں کسی بھی روور کو باحفاظت طریقے سے اتارنا تھا۔ یہ پہلا مشن 83 دن تک چلا۔ اسپرٹ اپارچونٹی ٹوین روور دوسرا مشن تھا جو کہ 2004 میں بھیجا گیا۔ اس روبوٹک جیولوجسٹ نے مریخ پر پہلی دریافت شروع کی، معدنیات جو صرف پانی کی موجودگی میں ہی ہو سکتی ہے۔ تیسرا مشن کیوریوسٹی، ایک بڑے حجم کا روور 2012 میں اترتا ہے اور اب تک مریخ پر لائف تلاش کر رہا ہے۔ زندگی کے اجزائے ترکیبی میں پانی، سورج کی روشنی، چند آرگینک کمپاؤنڈز جیسا کہ کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن شامل ہیں۔ مارشل میں موجود پانی کی ثبوت بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے، اور پرسیورنس ہماری رہنمائی کرے گا ان کے جوابات کے حصول میں۔ جہاں تک محفوظ لینڈنگ کے مقام کے تعین کی بات ہے، جزیرو کریٹر وہ مقام ہے جہاں ہمارے خیال میں تالاب موجود تھا، اور یہی وہ بہترین مقام ہے جہاں زندگی کے ثبوت مل سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ معدنیات اور چٹانیں وہیں موجود ہوتی ہیں جہاں پانی ہو۔ آبی حیات ممکنہ طور پر زیر زمین محفوظ رہ گئے ہوں۔ روور کے آلات قریب سے ان قدیم پتھروں اور چٹانوں کی تحقیقات کریں گے۔ لیکن پہلے روور کو صحیح سلامت مریخ پر اترنا ہوگا۔
جب پرسیورنس روور مریخ پر اترنے کے آخری مراحل پر پہنچا، مشن کے سب سے مشکل اور خطرناک ترین مرحلے کی شروعات ہوئی۔ انٹری، ڈسینٹ اینڈ لینڈنگ EDL۔ اس کی شروعات ایئر اسپیس کے شیل کے مریخ کے ایٹماسفیئر میں داخل ہونے سے لے کر گراؤنڈ بریکنگ ہائر وائلڈ لینڈنگ تک ہے۔ پرسیورنس روور کو مریخ پر لے جانے والے شیل مریخ کے ایٹماسفیئر کو ہٹ کرتا ہے اور ہوا کی رگڑ شیل کو جلا دیتی ہے۔ جب درجہ حرارت 3800 ڈگری فahrenheit کو پہنچتا ہے، ڈسینٹ روور کے آخری مراحل میں داخل ہوتا ہے، جو کہ پیراشوٹ سے جڑا ہوتا ہے۔ ڈسینٹ کا یہ مرحلہ اسکائی کرین کہلاتا ہے۔ یہ روور کو اترنے اور اس پر لگے راکٹ انجن کو شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی ڈسینٹ پیراشوٹ کو کھولتا ہے، روور تصویر کیپچر کرتا ہے اور اسے اپنے ڈیٹا بیس میں محفوظ کرتا ہے۔ اگر روور کسی خطرناک جگہ پر پہنچ جائے تو وہ اپنے خودکار سسٹم سے اپنی صحت کو بدل کر محفوظ مقام پر خود لینڈ کر سکتا ہے۔ کچھ لمحات کے لیے روور کسی بھی قسم کے رابطے کے لیے مددگار نہیں ہوتا۔ سائنس اور انجینئرنگ ٹیم ہزاروں لوگوں کی مدد اور دہائیوں کا وقت 7 منٹ کے ناخن چبا جانے والے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پرسیورنس 7 اقسام کے آلات اور 23 کیمروں سے لیس ہے، جو ماضی، حال اور مستقبل کی زندگی کے بارے میں سوالات کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 مائکروفون بھی نصب ہیں، جس کی مدد سے ہم پہلی بار مریخ کی آواز سن سکیں گے۔ روور مریخ پر موجود کیمیائی مواد کی نمائندگی کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نامیاتی اور معدنیات کی کھوج کرے گا، جو ماضی میں کسی مائکروبیو زندگی کے آثار سے متعلق ہوں گے اور کبھی کچھ موجود تھا۔ پرسیورنس اس کے ثبوت تلاش کرے گا۔ پرسیورنس سائنسدانوں کی مدد سے لگائے جانے والے ڈرل کی مدد سے چٹان پر سوراخ کرے گا اور بنیادی نمونے جمع کرے گا۔ جیسے ہی نمونہ حاصل ہوگا، روور اسے اسٹوریج کیبن میں محفوظ کرے گا، جسے سیمپل کیش کہتے ہیں۔ اس میں 42 سیمپل ٹیوب رکھنے کی جگہ ہے۔ یہاں ٹیوب کو ایئر ٹائٹ سیل کیا جاتا ہے اور کوئی بھی شے اس میں داخل نہیں ہو سکتی، نہ ہی کچھ باہر جا سکتا ہے۔ یہ سیمپل ٹیوب اتنے صاف اور محفوظ بنائے گئے ہیں کہ اس بات کو ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ مریخ سے آنے والے سیمپل میں کوئی اور شے مکس نہیں ہو سکتا۔ آخری چیز جو سائنسدان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کیسے جمع شدہ نمونے کو واپس زمین میں لایا جائے، جس کے لیے وہ مستقبل میں صحیح جگہ کا انتخاب کریں گے، جسے وہ ڈپو بنائیں گے۔ پرسیورنس تمام نمونوں کو ڈپو میں جمع کرے گا۔ مستقبل کے مشن نمونہ اکٹھا کریں گے اور اسے زمین میں واپس لائیں گے، اور یہ پرسیورنس پارٹ 1 سیمپل ریٹرن مشن ہوگا۔
پرسیورنس میں موجود نایاب کیمرے مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے۔ دا ماسٹ کینزی دور کے حرکات اور انفراریڈ سائن کے لیے استعمال ہوگا، اور نیو کیم خود مختار نیویگیشن کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ کیمرہ بالکل انسان کی آنکھ کے مطابق کام کرے گا، جو انسانی آنکھ سے دیکھے جانے والے نظارے کی طرح نظارہ کرائے گا۔ دا ماسٹ کینزی روور کے ارد گرد کے نظارے کو قریب سے دیکھنے میں مدد کرے گا۔ روور میں لگے کیمرے ہی وہ آنکھ نہیں جو مریخ کے نظارے کرائیں گے، بلکہ ممکنہ طور پر پرسیورنس کا ایک اور مد مقابل بھی ہے، جو انجینئرنگ کی مثال آپ ہے۔ روور ایک انجینئرنگ کے شاہکار ہیلی کاپٹر کو مریخ پر تعینات کرے گا۔ یہاں عام صورتحال میں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ مریخ کی ہوا ناقابل یقین طور پر زمین کے مقابلے پتلی ہے، جو کہ زمینی ہوا کے مقابل 1% ہے، اور مریخ میں کشش ثقل بھی زمین کے مقابلے میں 1/3 ہے، جس کا مطلب بہت ہی ہلکی پرواز کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مشکل بھی ہے کہ کسی انسان کی موجودگی اور رابطے کے بنا اسے خودکار طور پر اڑنا ہوگا۔ روور نہ صرف انسان کی طرح دیکھ سکتی ہے، بلکہ اس میں ایسے آلات نصب کیے گئے ہیں جو انسانی کھوج میں مددگار ثابت ہوں۔ روور میں مارس آکسیجن انسٹیٹیوٹ ریسورس یوٹیلائزیشن ایکسپریمنٹ، جسے موکسی بھی کہتے ہیں، نصب کیا گیا ہے۔ مریخ کی آب و ہوا 96% کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھری ہے۔ موکسی ہوا میں موجود لیکوڈ آکسیجن کو ٹیسٹ کرے گا، جسے ہم سانس لینے اور راکٹ ایندھن کے طور پر استعمال کر سکیں گے۔ یہ خیال مریخ پر زندگی گزارنے کی تلاش میں آتا ہے۔ اگر ہم زمین سے سامان کی ترسیل کے برعکس مریخ پر ہی سپلائی سٹور بنا لیں، تو ہم زمین سے سامان بھیجنے کی لاگت کو کم کر سکتے ہیں، جو کہ مستقبل کے مشن کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ لیکن صرف موکسی ہی وہی آخری انجینئرنگ ٹیسٹ نہیں جسے پرسیورنس میں نصب کیا گیا ہے۔ روور میں موسمیاتی اسٹیشن موجود ہے جو ہوا، ہیومیڈیٹی، ڈسٹ لیول اور درجہ حرارت کو مانیٹر کرے گا۔ اسی طور پر دھول اور سولر ریڈیشن کی کھوج کرتے ہوئے موسمیاتی اسٹیشن مریخ کی آب و ہوا کے متعلق نتیجہ اخذ کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پرسیورنس میں کپڑوں کے سیمپل موجود ہیں، جس کی مدد سے ناسا مریخ کے لیے جان سکے گی کہ کس قسم کے کپڑے سے اسپیس سوٹ بنایا جائے، جس کی مدد سے مستقبل میں تلاش کے عمل کو ممکن بنایا جا سکے۔ شکریہ پرسیورنس کا، جس کی مدد سے فیوچر ایکسپلورر بہترین لباس پہن کر موسمی صورتحال کا سامنا کریں گے۔ اس کووڈ وبا کے باوجود مریخ پر پہنچنے کا چیلنج، مریخ پر ہیلی کاپٹر کا اڑنا، پرسیورنس کو کامیابی کی ایک اعلیٰ مقام پر لے گئی۔ انجینئرنگ اور پرسیورنس کے ساتھ
ہم جلد مریخ کے بند پہلوؤں کو اجاگر کریں گے اور مستقبل میں ایجادات سے آشنا ہوں۔